اس جنت میں ہر وقت میری تجلیات ہیں، یہاں جدھر دیکھو گے میرے حسن کی تجلیاں نظر آئیں گی، اور ہر تجلی تمہارے دل کو کھینچے گی۔ اور اس درخت کی میں تجلیاں زیادہ تھیں۔ اب اس درخت کا راز بتا دوں، ہر درخت میں اس کی تجلیات حسن تھی۔ یہ ایک درخت ایسا تھا جس پر بطور خاص اس کی بے پناہ تجلیات حسن تھی۔ یہ اس درخت جیسا تھا جو وادی سینا میں بولا تھا، جس میں نور حق چمکا تھا، اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا اپنی زوجہ کو انتظار کر، مجھے اس درخت میں حسن کا جلوہ نظر آیا ہے، جاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی انگاری لاؤں گا عشق کی، یا اس یار کی خبر لاؤں گا۔ جب اس درخت کے پاس پہنچے تو چمکا ایک نور، اور وہ بولا یا موسیٰ فخلعنا علیک، جوتے اتار دے، تو مقدس وادی میں آ گیا، انی انا اللہ، میں رب ہوں۔ تو رب کا تجلی یہ حسن اس درخت پر پڑ رہا تھا، وہ چمکا تھا، جس طرح طور کا وہ درخت سب درختوں میں نرالا تھا، اس طرح جنت کا یہ ہاذہ شجرہ سب جنت کے درختوں سے نرالا تھا۔ اس پر اس کے حسن اور کی تجلیات بہت پڑ رہی تھیں، اس لیے روکا تھا کہ چونکہ یہاں تجلی حسن زیادہ ہے، اس کے قریب جاؤ گے تو کھب جاؤ گے، جم جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، اور پھر یہ میرا مظہر ہے، مظہر میں گم ہو گئے تو ظاہر رہ جائے گا۔ روکا تھا چونکہ پھر اگر مظہر میں گم ہو تو یہ محبت آثاری ہے، یہ محبت آثاری ہے۔ عاشقوں کا کام محبت ذاتی ہے، نہ وہ آثار سے محبت کرتے ہیں، نہ وہ محبت افعالی رکھتے ہیں، نہ محبت صفاتی رکھتے ہیں، ان کی محبت ذاتی ہوتی ہے۔ اور محبت ذاتی جب کمال پہ پہنچتی ہے تو مظہر کی طرف بھی دھیان نہیں کرتے۔ اب اس کو، یہ تو ایک کیفیت تھی، اب اس کیفیت کا جو دوسرا رنگ دکھایا، سمجھا دوں بات، اب اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب اس کے ساتھ ایک تمثیل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ حکم دیا طور کی وادی ہے، فرمایا موسیٰ آجا 30 راتیں میرے پاس بیٹھ، 30 راتوں کی خلوت کر میرے ساتھ، خلوت کی۔ فلما کلمہ، پھر جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو دل میں آواز جو میٹھی میٹھی سنی تو دیدار کی خواہش آ گئی۔ خواہش کی بات بتا رہا ہوں، عاشقوں کی خواہش، کیا؟ کامل عاشقوں کی خواہش۔ اب کہیں اپنی خواہشوں پہ مقیاس نہیں کرنا۔ تو جب آواز سنی تو دیدار کی خواہش آ گئی دل میں، طلب رؤیت کی خواہش آئی۔ عرض کیا رب ارنی انظر الیک، یہ مضمون کئی بار بیان ہوا، آج نیا مضمون ہے جو آج بیان ہو رہا ہے، یہ پہلے کی اتفاق ہے، کسی موقع پر بیان نہیں ہے۔ فرمایا رب ارنی انظر الیک، طلب رؤیت، دیدار کی خواہش آ گئی۔ دیدار کس کا؟ محبوب کا۔ خواہش آئی، عرض کیا مولا اپنا آپ دکھا دے، اپنا جلوہ کرا دے تاکہ تجھے تک لوں۔ جب التجا کی، خواہش کی، دیدار کی، بس ایک خاص بات، التجا کی، دیدار کی، تو اللہ پاک نے فرمایا انظر الی الجبل، موسیٰ ذرا اس پہاڑ کو دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا پہاڑ کو دیکھ، اس پر تجلی کرتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ جمع رہا تو تم میرا دیدار کر لو گے۔ مقام عشق پر تھے، جب حکم ملا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ جمع رہا تو میرا دیدار ہو جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ طالب دیدار تھے، عاشق دیدار تھے، یہ بات جو سنی تو بے ساختہ دھیان پلٹ گیا اور پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ جب دھیان ادھر سے ہٹا
ہائے ہائے ہائے، ادھر سے ہٹا، جس کا دیدار مانگ رہے تھے اس نے تو امتحان لیا تھا. انظر الیک، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مولا، تجھے تکنا چاہتا ہوں، تیرا جلوہ چاہتا ہوں. اس محبوب نے امتحاناً جواب میں کہا اچھا ذرا پہاڑ کو دیکھ، ادھر تجلی کرتا ہوں، اگر یہ برقرار رہا تو دیدار ہو جائے گا. عاشق کا چہرہ یک لخت مڑ گیا. بس جب چہرہ محبوب کی بجائے پہاڑ یعنی مظہر کی طرف پھرا، تجلی نے بے ہوش کر دیا. فرمایا موسیٰ طلب میرے دیدار کی اور دیکھتا پہاڑ کو ہے. ہائے 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 ہائے، درخواست میرے دیدار کی اور تکتا پہاڑ کو ہے. ہائے ہائے، موسیٰ طلب میرے دیدار کی. اے عاشق، تو کوئی متقی ہوتا تو کچھ نہ تھا، تو کوئی عام طالب اور محب و مخلص ہوتا تو کچھ نہ تھا. موسیٰ آدم تو نبی تھا اور موسیٰ تو رسول ہے. آدم نبی تھے، موسیٰ رسول ہیں. تجلی پر بے ہوش ہوئے. کیا؟ اب وہ بے ہوشی کیا تھی؟ کوئی جسمانی مرض ہو گئی تھی؟ اگر جسمانی بے ہوشی ہوتی تو کوئی طبیب آتا علاج کرتا. فلما افاق، 10 راتیں گزارنی تھی پھر خود افاقہ ہو گیا. وہ ہوش، جو ہوش تھا جو پہاڑ کی طرف ان کو لے گیا، وہ زائل کر دیا. تو فرمایا موسیٰ طلب ہمارے دیدار کی اور تکتا تجلی طور کو ہے. ہائے ہائے، بس یہ ایک ادا تھی اس حسن کی کہ بے ہوش کر دیا. اولیاء کرام ایک مثال بلا تشبیہ و بلا مثال ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے دی ہے کہ کسی عاشق نے محبوب سے کہا چھت پر گفتگو کرتے ہوئے کہ تیرے جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں اور میں ساری عمر چاہتا ہوں تجھے تکتا رہوں، تجھے تکتا رہوں، مجھے دیدار کرا دے، پردہ اٹھا دے. کچھ دیر عاشق کی باتیں سن کر، مناجات سن کر، التجائیں سن کر اچانک محبوب بولا امتحاناً. اس نے کہا وہ دیکھ، مجھ سے بھی حسین طارق چہرہ ذرا دیکھ کیسا ہے. یک لخت اس کا چہرہ پلٹا. اس محبوب نے تماچا دے مارا. اس نے کہا عشق ہم سے ہے اور تکتا ہم سے بھی زیادہ ہنسی کوئی اور ہے. امکان رکھتا ہے کہ کوئی اور بھی ہنسی ہوگا، امکان ذہن میں رکھتا ہے، اس لیے تکانا کہ میرے جیسا کوئی اور بھی شاید ہے. اگر یہ امکان نہ ہوتا تو کبھی ادھر دھیان نہ کرتا، تو کہتا ہے ہی نہیں کوئی اور.